السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ محترم، آج کا سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ کیا قربانی کے جانور کی جو کھال ہے وہ قصاب کو اجرت کے اندر دی جا سکتی ہے؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یاد رکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو مجھے اور آپ کو تھوڑی سی زندگی عطا فرمائی ہے، اس زندگی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے مجھ سے اور آپ سے پوچھنا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور کیا نہیں کر رہے ہیں۔ اس لیے آپ لوگوں سے گزارش یہ ہے کہ زندگی کا ہر قدم یہ سوچ سمجھ کے اٹھائیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہم نے جواب دینا ہے۔ یہ بات بھی ذہن میں رکھ لیجئے کہ بہت سارے اعمال ہم کر رہے ہوتے ہیں اور ہمیں ان اعمال کا صحیح پتہ نہیں ہوتا ہے، اور ان اعمال کے پتہ نہ ہونے کی وجہ سے ہم بعض دفعہ اتنی کمی اور کوتاہی کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ عمل کا جو مجھے اور آپ کو ثواب ملنا چاہیے وہ نہیں مل رہا ہوتا۔ اب یہ جو موجودہ بات پوچھی گئی ہے، اس بات کی وضاحت میں تھوڑی سی کچھ چیزیں تفصیل سے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ ایک بات یاد رکھیں کہ ایک جرنل قانون یہ ہے اسلام میں کہ جس بندے سے کام کروایا جاتا ہے نا، اس بندے سے اس کام کے متعلق کوئی ایسی لچک نہ دی جائے جس سے اس بندے کے اندر لالچ پیدا ہو جائے یا اس کام میں خرابی پیدا ہو جائے۔ اب میں مثال کے طور پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، نہا عن قفیز الطحان۔ پاکستان اور انڈیا میں رہنے والے لوگ یہ جانتے ہیں کہ ہم یہ جو گندم ہوتی ہے یہ لے کے جاتے ہیں اور لے جانے کے بعد وہ ایک چکی لگی ہوتی ہے، وہاں سے پسواتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ جب آٹا چکی کے پسوایا جائے تو اس میں سے کاٹ نہ دی جائے، اس کا معاوضہ دیا جائے۔ یہ نہیں کہ میں کام کر رہا ہوں تو اتنا حصہ بھی کاٹنا ہے۔ اسی طرح جب کسی بندے سے جانور ذبح کروایا جا رہا ہوتا ہے اور اس سے وہ ذبح کروانا کی اس کو مزدوری دی جانی ہے، اجرت دی جانی ہے کہ یہ جو ہے وہ اجرت ملے گی اور اتنا جو ہے وہ یہ کام کرنا ہے، تو ایسی صورت میں منع فرمایا گیا ہے کہ اس ذبح کرنے والے کو، وہ جو جزار جس کو بولا جاتا ہے، اس کو اس کے عوض میں اس گوشت میں سے کچھ دیا جائے یا اس کی جو ہے وہ چمڑا ایز اے اجرت کے دیا جائے، جائز نہیں ہے۔ یعنی ہر ایسا کام جس کام میں کہیں نہ کہیں کوئی سوراخ ہو سکتا تھا، شریعت نے منع فرما دیا، نہا عن قفیز الطحان۔ اسی طرح جب آپ کوئی چیز سیل کرنا چاہتے ہیں، کوئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں تو لوگ کہتے ہیں اتنی ہم کاٹ لیں گے فلاں میں، تو یہ کاٹ لینے کا تصور اسلامی لحاظ سے نہیں ہے۔ اس لیے جب جانور ذبح کرنا ہے تو ذبح کرنے والے کو اس میں سے بطور اجرت کے کھال دینا یا اس کا بطور اجرت کے گوشت دینا یہ جائز نہیں۔ اس کو الگ سے جو ہے وہ اجرت دیں، الگ سے جو ہے وہ پیسے دیں، جس سے جو ہے وہ اس کی جو مزدوری بنتی ہے، جو جائز مزدوری بنتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شیخ محترم، دوسرا سوال یہ ہے کہ قربانی کے گوشت کی تقسیم کیسے کی جائے گی، اور کیا قربانی کا گوشت غیر مسلم کو دیا جا سکتا ہے؟ یاد رکھ لیں کہ قربانی جو ہے یہ دوسرے صدقے سے ایک مختلف چیز ہے۔ جو دوسرے صدقات ہیں، جو دوسری چیزیں ہیں جو صدقے میں کیا جاتا ہے، اب اس کی بھی دو قسمیں ہوتی ہیں اس صدقے کی، کہ ایک وہ صدقہ ہوتا ہے کہ جس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ والا صدقہ جو ہے وہ یعنی خاص لوگوں کے لیے کیا گیا ہے کہ اس کے لیے مستحق ہونا ضروری ہے۔ قربانی ایک ایسا ہے کہ جس کو آپ ایک جرنل صدقے میں لا سکتے ہیں۔ تو جب جرنل صدقے میں اس کو لے کے آنا ہے تو یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ اس کا سارا گوشت بھی کھا سکتے ہیں، سارا بھی تقسیم کر سکتے ہیں۔ ہاں، یہ جو ایک تقسیم بنائی گئی ہے ایز اے آسانی کے کہ آپ اس کے 3 حصے بنا لیں، ایک حصہ جو ہے وہ گھر میں رکھ لیں، ایک حصہ جو ہے وہ رشتہ داروں کو دے دیں، اور ایک حصہ جو ہے وہ عام غریبوں میں بانٹ دیں، یہ تقسیم احسن ہے، اچھی تقسیم ہے۔ لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ یہ تقسیم ایسی ہے کہ اس تقسیم کی بنیاد پہ جو ہے وہ لازم ہے یا شریعت نے اس کو کوئی لازم قرار دیا ہے، تو ایسا نہیں ہے۔
جی جزاکم اللہ خیر۔ شیخ صاحب کیا میت کی طرف سے قربانی کی جا سکتی ہے؟ اگر کوئی اس نیت سے قربانی کرے کہ جو میرے فوت شدگان ہیں، والدہ یا والد فوت ہو چکے ہیں، تو ان کی طرف سے ان کے نام پر قربانی کیا دی جا سکتی ہے؟ دیکھیں، دین کے اندر جو عبادات ہیں نا، ان عبادات کے اندر ایک بات میں رکھنی چاہیے کہ انسان کے زندگی کے جس کو ہم دین اسلام کہتے ہیں نا، یہ دو طرح سے ہے۔ ایک ہے انسان کے وہ معاملات جو انسان کے دنیاوی معاملات ہیں، انسان کا کھانا پینا، پہننا، بزنس کرنا، کاروبار کرنا، ایک یہ ہے۔ اور ایک ہے انسان کے دینی معاملات، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج کرنا، زکوٰۃ دینا، فلاں کرنا، ذکر اذکار کرنا، دعا کرنا۔ جو انسان کے دنیاوی معاملات ہیں ان میں سب کچھ جائز ہے، سب کچھ جائز ہے۔ ہر چیز کھا سکتے ہو سوائے اسے جس سے منع کر دیا گیا، ہر معاملہ کر سکتے ہو سوائے اس سے جس سے منع کر دیا گیا۔ لیکن عبادات میں ایسا نہیں ہے، عبادات میں یہ لازم ہے، عبادات میں نوٹ کریں، عبادات میں یہ چیز لازم ہے کہ آپ صرف وہ عبادت کر سکتے ہیں جس کا ثبوت اللہ یا اللہ کے رسول کی طرف سے آیا ہو۔ جس کا ثبوت اللہ یا اللہ کے رسول کی طرف سے نہ ہو، وہ عبادت کتنی ہی اچھی کیوں نہ ہو، وہ شریعت نہیں بن سکتی۔ یعنی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ چلو یہ تو اچھا کام ہے لہذا ہم کر لیں، یہ تو اچھا۔ اب اگر انسان کہے کہ فجر کا ٹائم ہوتا ہے، فجر کے ٹائم میں بڑا ہی انسان اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہوتا ہے، بڑا خشوع ہوتا ہے، تو کیوں نہ ہو کہ فجر کے ٹائم میں انسان 2 رکعتوں کی بجائے 4 رکعتیں پڑھ لے فجر کے فرض۔ کہاں منع کیا گیا ہے؟ پورا قرآن و حدیث دیکھ لیں، کہیں منع نہیں کیا گیا۔ اب 1 رکعت میں 2 سجدوں کے بجائے 4 سجدے کر لیں، کہیں منع نہیں کیا گیا۔ تو دین اسلام کی عبادات میں منع ہونا نہیں دیکھا جاتا، دین اسلام کی عبادات میں دیکھا جاتا ہے کہ ثبوت کیا ہے، ثابت کیا ہے۔ تو یاد رکھ لیں کہ قربانی ایک خاص صدقہ ہے، خاص عام صدقہ نہیں ہے، یہ بات فرق کرنا ضروری ہے۔ اس لیے کہ قربانی کے مہینے اور قربانی کے دن کے علاوہ انسان قربانی والا جانور جو ہے وہ نہیں کہہ سکتا کہ میں آج جو ہے وہ قربانی کا جانور جو ہے وہ کر رہا ہوں، نہیں کر سکتا۔ اس کا دن مخصوص ہے، ٹائم مخصوص ہے۔ تو یہ خاص صدقہ ہے، یہ خاص صدقہ جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے ایسا موجود نہیں ہے کہ فوت شدگان کی طرف سے کیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابہ کو اجازت دی ہو، دیکھیں ہم سے زیادہ وہ نیکیاں والے تھے، تو اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، ثابت نہیں ہے کہ آپ فوت شدہ کی طرف سے قربانی کر سکتے ہیں کہ جو فوت ہونے والا ہے اس کو بھی جو ہے وہ قربانی کا ثواب مل جائے، یہ ہو جائے۔ ہاں، یہ ایک اجازت ہے کہ قربانی کرنے والا جو قربانی اپنی کر رہا ہے اس قربانی کے اندر یہ نیت کر لے کہ اے اللہ یہ میری طرف سے بھی قبول فرما لے اور میرے والدین کی طرف سے بھی قبول فرما لے، جو لوگ دنیا سے جا چکے ہیں ان کی طرف سے بھی قبول فرما لے۔ اپنی اس قربانی میں ایک جامع ترین نیت کرنا یہ تو جائز ہے، لیکن الگ سے قربانی کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔ شیخ صاحب اگلا سوال یہ ہے کہ اگر اللہ کے نبی علیہ السلام نے منع کیا ہے کہ جو انسان قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہو تو وہ اپنے سر کے بال، ناخن یا جسم پر جو بھی زائد بال جو عام دنوں کے اندر کاٹے جاتے ہیں تو وہ قربانی کے ایام کے اندر یعنی یکم ذی الحج سے لے کر قربانی کرنے تک وہ ان بالوں کو یا ناخنوں کو نہیں کاٹے گا۔ تو اگر کوئی جان بوجھ کر قربانی کرنے کا ارادہ بھی رکھتا ہے لیکن وہ ان ایام کے دوران اپنے سر کے بال کٹوا لیتا ہے یا کوئی ناخن وغیرہ کاٹ لیتا ہے تو اس کی قربانی کا کیا حکم ہوگا؟ دیکھیں، قربانی ایک الگ عمل ہے اور بال ناخن کاٹنا ایک الگ عمل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو انسان قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہو تو اس پہ لازم یا ضروری ہے کہ وہ اپنے ناخن یا بال وغیرہ نہ کاٹے۔ اب ایک انسان جو کاٹ رہا ہے تو یہ الگ سے نافرمانی کر رہا ہے، لہذا جائز نہیں ہے کہ اب انسان کہے کہ اچھا جی اگر کسی نے ناخن کاٹ لیے، بال کاٹ لیے تو اس پہ کیا ہوگا؟ بھئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی نافرمانی ہوگی۔ اب نافرمانی کیا ہے جی؟ یہ فرض ہے، واجب ہے، مستحب ہے، اللہ عالم۔ اتنا کافی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آرڈر ہے،
اور یہ منع کیا گیا ہے کہ جو انسان قربانی کرنا چاہتا ہو اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ اپنے ناخن یا اپنے بال جو ہے وہ کاٹے. جزاک اللہ خیرہ. جی شیخ صاحب، اگر قربانی کے لیے جانور اگر پیدائشی طور پر اس کے اندر کوئی عیب ہے، لیکن نبی علیہ السلام نے 4 عیوب والے جانور کو قربانی کے لیے ذبح کرنے سے منع کیا ہے، تو اگر کوئی کسی جانور کے اندر پیدائشی طور پر وہ نقص یا وہ عیب پایا جاتا ہے تو کیا وہ قربانی کے لیے درست ہوگا؟ دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عیب بیان فرمائے ہیں کہ وہ کانا نہ ہو، لنگڑا نہ ہو، کمزور نہ ہو، وہ جو ہے وہ یہ جتنی بھی عیب بیان کی اس کا کوئی کان چیرا ہوا نہ ہو، کوئی اتنا کمزور نہ ہو کہ اس کی ہڈیوں میں مخ بھی نہ ہو، یہ جتنے بھی عیب ہیں کسی کے پیدائشی ہیں یا کسی کے جو ہے وہ بعد میں آئے ہیں، کسی بھی صورت میں یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اس عیب والے جانور کی قربانی کرے، اس لیے کہ یہ ایک عیب ہے. جب وہ پیدائشی طور پہ عیب ہے، دیکھیں اللہ کے لیے دینا ہے تو جو چیز اللہ کے لیے دی جاتی ہے اس کے ایک دائرہ لگایا ہوا ہے کہ یہ چیز دی جائے، یہ چیز جو ہے وہ نہ دی جائے. تو اس لیے جو چیز دی جانی، جو قربانی جو ہے وہ جب قربانی اللہ کے لیے کرنی ہے تو چاہے وہ کسی کا عیب پیدائشی طور پہ ہے یا اس کا عیب بعد میں ہوا ہے تو اس کو اللہ کے راستے میں دینا جائز نہیں ہوتا ہے. یہاں پہ ایک میں چھوٹی سی وضاحت کر دوں، یہ کچھ لوگ میرے سے سوال یہاں پہ واٹس ایپ پہ جو ہے وہ کرتے رہے ہیں تو میں ان کا جواب دینا چاہتا ہوں. ابھی جو کرنٹلی فوری ایک مسئلہ ہے اور وہ ہے یوم عرفہ کے روزے کا. یوم عرفہ کا جو روزہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہ معاف ہونے کی فضیلت دی ہے کہ اس شخص کے 2 سالوں کے جو ایک یوم عرفہ کا روزہ رکھے گا، جو انسان عرفہ کے دن کا روزہ رکھے گا اس شخص کے گناہ معاف ہو جائیں گے. 2 سالوں کے جو ایک یوم عرفہ کا روزہ رکھے گا. جس کا روزہ ہے وہ کون سا دن ہے؟ اب ہمارے ہاں ہے یوم عرفہ، عموماً اس کو کہا جاتا ہے کہ جس میں حاجی جو ہے وہ بیت اللہ میں حج کرنے کے لیے مکہ مکرمہ میں گئے ہوئے ہیں اور عرفات کے میدان میں کھڑے ہوئے ہیں، تو وہ 9 تاریخ بنتی ہے اسلامی مہینے کے اعتبار سے. اب حدیث میں چونکہ یوم عرفہ ہے تو اب چونکہ حج ہوتا ہے وہاں پہ، تو وہاں پر یوم عرفہ یہاں پاکستان کی نسبت یا کسی دوسری کنٹری کی نسبت بعض دفعہ فرق آ رہا ہے. تو ہم کیا سعودیہ کے مطابق روزہ رکھیں یا اپنی کنٹری میں جو ہمارا 9 ذی الحجہ بنتا ہے اس حساب سے رکھیں؟ اس کو عربی میں اختلاف المطالع کہتے ہیں، یعنی مختلف طلوعات کی وجہ سے ڈیفرنٹ جو جگہیں جو حالت پیدا ہو جاتی ہے مختلف طور پہ، اس کا کیا الگ الگ حکم ہے، یہ سیم ہے. اب یاد رکھ لیں کہ باقی سارے معاملات میں جب اختلاف المطالع کا اعتبار کیا جاتا ہے تو اس کا بھی اعتبار کیا جانا چاہیے. کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب یہ ہے کہ اب اگر سعودیہ میں فجر کی نماز کا ٹائم ہو چکا ہے تو امریکہ میں رہنے والا اس کے مطابق تو نماز نہیں پڑھے گا، پاکستان میں رہنے والا اس کے مطابق تو نماز نہیں پڑھے گا. یہ سورج کے طلوع ہونا ہے. اب یاد رکھیں کہ سورج جاتا ہے مشرق سے مغرب کی طرف اور جو چاند ہے نا وہ مغرب سے مشرق کی طرف آتا ہے. تھوڑی سی اس کے رخت سمت بدلتی رہتی ہے لیکن اس کا جو چلنے کا انداز ہے وہ کہاں سے؟ مغرب سے آ کے مشرق کی طرف جاتا ہے، الٹ، یعنی اگر سورج ادھر سے جا رہا ہے تو چاند ادھر سے، یہ سورج ادھر سے جا رہا ہے تو وہ ادھر سے جو ہے وہ آ رہا ہے. اس انداز سے ہوتا ہے. تو جب یاد رکھ لیں کہ جب ہم باقی چیزوں میں اعتبار کرتے ہیں کہ اگر سعودیہ میں فجر کی نماز کا ٹائم ہو گیا تو کیا ہم نماز پڑھتے ہیں، زہر کا ٹائم ہو گیا تو ہم زہر کی نماز پڑھتے ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. اسی طرح جب چاند اس سائیڈ سے آ رہا ہے اور اس طرف پہلے ایک دن جو ہے وہ نظر آ گیا اور پہلے نظر آنے کی بنیاد پہ وہاں پہ 9 ذی الحجہ آ گئی تو ہمارے پاس وہ ایک دن بعد میں جو ہے وہ دن آتا ہے تو ہم اپنے اعتبار سے روزہ رکھیں گے. اصل بہتر افضل یا جو چیز بنتی ہے یوم عرفہ ایک لیگل یا اوریجنل طریقے سے وہ اپنے اعتبار سے 9 ذی الحجہ بنتا ہے، اپنے اعتبار سے جہاں میں اور آپ اپنے اپنے ملک میں رہتے ہیں وہاں کے اعتبار سے. اب اس میں تھوڑا سا یہ ہے کہ ان دنوں میں چونکہ اعمال افضل ہیں
تو اگر انسان سارے دنوں کے روزے رکھ لے، 9 دن کے لغس حجہ کے سارے دنوں کے روزے رکھ لے تو اور بہتر ہے، یا 2 دن کا روزہ رکھ لے 9 اور 10 کا، تو تب بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اب یہاں پہ بحث کر لینا کہ یہ اچھا جی فکس کر کے بتائیں یہ ہے یا یہ ہے، یہ ہے یا یہ ہے، تو میرے خیال مسلمان کو اگر یہ ہے اور یہ ہے میں لازمی ہی فرق کرنا ہے تو بہتر ہے کہ وہ بھی روزہ رکھ لے اور یہ بھی روزہ رکھ لے، وگرنہ جو ایک صحیح چیز ہے کہ اپنا جہاں رہتے ہیں وہاں کے اعتبار سے جو 9 تاریخ بنتی ہے یوم عرفہ کے حساب سے اس کا روزہ رکھنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہے۔ شیخ صاحب، قربانی کے لیے کون سا جانور افضل ہے؟ یعنی کہ جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی قربانی پر جو جانور کیا تھا اس کے اندر کیا کیا علامات تھی اور کیا کیا نشانیاں تھیں؟ اگر کوئی امتی کرنا چاہے کہ میں افضل قربانی کرنا چاہوں تو اس کے کیا کرنا ہوگا؟ دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اکثر کی بات کر رہا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 مینڈے کی قربانی دیتے تھے۔ 2 مینڈے یعنی بھیڑ کی نسل کے جو 2 جانور ہیں ان کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 جانوروں کی قربانی کرتے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے من انفق زوجین دعی من ابواب الجنہ، جو جوڑا اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے وہ جنت کے 8 دروازوں سے بلایا جائے گا، یعنی جنت کے 8 دروازوں سے بلایا جائے گا جو جوڑا اللہ کے راستے میں دیتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 مینڈوں کی قربانی کرتے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں ساتھ ایک اور چیز یاد رکھ لیں کہ یہ جو رنگ اور کلر ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی بھی آپ کالے رنگ کا، بلیک کلر کا، براؤن کلر کا، ریڈ کلر کا، وائٹ کلر کا کوئی بھی جانور جو ہے قربان کر دیں تو جائز ہے، لیکن ایک ایکسٹرا فضیلت یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد میں یہ روایت موجود ہے، دم العفرا احب الی اللہ من دموین اسودین۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر سفید رنگ کا، وائٹ کلر کا جانور اللہ کے راستے میں ذبح کیا جائے تو وہ ایک جانور کا ثواب 2 جانوروں کے برابر کا ہوتا ہے، یعنی یہ اگر مل جائے، لازم فرض یا ضروری نہیں ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس جانور کو ذبح کرتے تھے حدیث میں آتا ہے کانا یأکل فی سواد ویمشی فی سواد، کہ وہ جانور جو ہے وہ چت کبرا ہوتا تھا، جس میں رنگ، جس کو ہم اپنی پنجابی لینگویج میں کہتے ہیں ڈب خربا، رنگ مختلف ہوتے تھے، وائٹ اور بلیک یہ مکس ہوتا تھا۔ تو اس میں کوئی پابندی نہیں ہے، نہ کلر کی پابندی ہے، نہ جو ہے اس میں یعنی جانور چاہے وہ آپ بکری کی نسل کا کر لیں، بکرا یا بکری، بھیڑ یا دمبا یا دمبی کوئی بھی کر لیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 مینڈوں کی قربانی کیا کرتے تھے۔ ہم لوگ اس چکر میں تو پڑ گئے کہ جانور کیا ہونا چاہیے، کیسا ہونا چاہیے، اور ابراہیم علیہ السلام کا، اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ بیان کرتے ہوئے یہ تو یاد رکھ لیا کہ ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کو لائے اور اس طرح لٹایا اور ذبح کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے جنت سے جانور دے دیا، اور وہ جانور جو ہے وہ قیامت تک کے لیے سنت بن گئی، یہ تو یاد رہا، لیکن باپ اور بیٹی کی جو گفتگو تھی وہ ہم بھول گئے۔ بالکل، وہ جو باپ اور بیٹی کی گفتگو تھی نا، وہ ایک بہت بڑی چیز ہے۔ اصل قربانی وہیں سے شروع ہوتی ہے کہ انی ارا فی المنام انی اذبحک قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ یہ وہ کمال ہے، یہ وہ کمال کی چیز ہے کہ فرمایا کہ اے میرے بیٹے میں خواب میں دیکھا ہے کہ بیٹا میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ ذرا تصور کیجئے کہ ایک ایسا باپ ہو جس کو بیٹا اللہ تعالیٰ نے بڑی دعاؤں کے بعد دیا ہو، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو آزمائش کے لیے بھی کیسے کیسے مراحل سے گزارا۔ سب سے پہلے بیٹا جو ہے وہ بڑے عرصے بعد اللہ تعالیٰ نے دیا۔ جب بیٹا جو ہے وہ پیدا ہوا تو حکم ہوا کہ اس کو بیابان جگہ میں چھوڑ کے آ جاؤ۔ فلسطین سے چلے مکہ مکرمہ میں صحرا کے علاقے میں جو ہے یہاں چھوڑ کے گئے، اور پھر جو ہے جب انگلی پکڑ کے چلنے کے قابل ہوا تو حکم ہوا جاؤ اس کو گلے چلا کے، گلے پہ چھری چلا دو، ذبح کر دو۔ تو جب ذبح کرنے لگے، کمال وہ دیکھیے، نبی بھی جانتا ہے کہ یہ خواب میرا اللہ کی وحی ہے، تو اللہ کی وحی ہے کہ میں بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، اور بیٹا ایسا فرما بردار جسے اللہ تعالیٰ نے حلیم، علیم حلیم بولا، بردبار بیٹا۔ یہ ہے وہ کمال پوائنٹ کہ قربانی جو ہے جانور کی تو ہر کوئی دے لے گا،
وہ کون انسان ہے جو اپنے جذبات کی قربانی اللہ کے لیے دے دے، جو اپنی خواہشات کی قربانی اللہ کے لیے دے دے، جو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، اللہ تعالیٰ کو یہ گوشت اور خون نہیں پہنچتا، وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ متقی کون بنتا ہے، تقوی کس میں زیادہ ہوتا ہے۔ تو وہ جو باپ اور بیٹے کی گفتگو تھی، باپ نے کہا بیٹے کو میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، کہا ابا جان آپ اللہ کا حکم بجا لائیں، سَتَجِدُنِي انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پاؤں گے، اور ایسا صبر کیا کہ اللہ تعالیٰ کو ایسا پسند آیا کہ قیامت تک یہ سنت جو ہے وہ چل رہی ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو یہ اصل جو قربانی کی روح ہے وہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر۔ شیخ صاحب، قربانی کے جانور کا کن عیوب سے پاک ہونا ضروری ہے؟ جانور کا عیب ہونا جو ہے، جن عیبوں سے منع کیا گیا ہے کہ یہ اگر عیب کسی کے اندر جو ہے وہ پائے جاتے ہیں تو آپ کو جو ہے وہ یعنی اس جانور کو چھوڑنا چاہیے یا اس میں سے جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے۔ خلاصہ میں بیان کر دیتا ہوں، ایک تو جو ہے وہ ارجا آتا ہے، لنگڑا نہیں ہونا چاہیے، عمیاء اندھا نہیں ہونا چاہیے، اس کے اتنا کمزور نہیں ہونا چاہیے کہ اس کی ہڈیوں کے اندر جو ہے وہ مخی نہ ہو، خرقہ نہیں ہونا چاہیے جس کا کان جو ہے وہ کٹا ہوا ہو۔ یہ وہ عیب ہیں جو باقاعدہ احادیث میں بیان ہوئے ہیں۔ کان کٹا نہیں ہونا چاہیے، دم کٹا نہیں ہونا چاہیے، جو ہے وہ جس کے سینگ خود بخود نہیں ہوئے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن سینگ کا ٹوٹا ہوا ہونا یہ جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ اسی طرح لنگڑا، اسی طرح کمزور جانور، یعنی گویا کہ جب اللہ کے لیے کوئی قربانی دینی ہے تو کیوں نہ ہو کہ ایسے جانور کی دی جائے جو اس طرح کے عیبوں سے پاک ہو۔ شیخ صاحب، یہ جو آج کل خوبصورتی کے لیے سینگوں کو تراش دیا جاتا ہے، کیا ایسا جانور وہ بھی قربانی کے لیے درست ہوگا؟ دیکھیں واللہ عالم، جو تو تھوڑا بہت تراشا جاتا ہے، جیسے کہ ناخن سیدھے کیے جاتے ہیں، بعض دفعہ سینگ آ کے گھوم کے ماس کے اندر جو ہے وہ گھسنے لگ جاتا ہے اس کا آ کے، تو اگر تو کوئی اس طرح کا ہے جو تھوڑا بہت پہلے سے تراشا ہوا ہے اسپیشل سے، تو واللہ عالم اس کی علماء کچھ نہ کچھ اجازت دیتے ہیں، لیکن باقاعدہ سینگ کا ٹوٹ جانا یا اس کو آری سے کاٹ دیا ہونا یہ عیب سمجھا جاتا ہے۔ تھوڑا بہت تراشا ہونا، ایسا تراشا ہونا کہ جو اس میں عیب محسوس نہ ہو، وہ جو ہے، یا آج کل ایک اور طریقہ بنا ہوا ہے کہ جب جانور چھوٹا ہوتا ہے نا تو اس کے سینگوں پہ بچپن میں کوئی نہ کوئی تیزاب ڈال دیتے ہیں، اللہ معافی دے، یا کوئی ایسی چیز جس سے اس کے سینگ نکلتے ہی نہیں ہیں۔ تو ایسی کوئی چیز اگر اس کی ہوئی نہیں ہے تو وہ ایک الگ بات ہے، یا اس کو تھوڑا بہت جو ہے کیا گیا ہے، لیکن اگر اس کو باقاعدہ سینگ ٹوٹے ہوئے ہوں یا کاٹے ہوئے ہوں تو اللہ عالم یہ باقاعدہ ایک عیب ہوتا ہے۔ شیخ صاحب، جانور کو ذبح کرنے کا جو مسنون طریقہ ہے، بھیڑ اور بکری، گائے وغیرہ، ان کا الگ طریقہ ہے، اور اونٹ وغیرہ کو نہر کیا جاتا ہے، تفصیلاً بتا دیں کہ کیا طریقہ ہوگا بھیڑ بکری کو ذبح کرنے کا اور اونٹ کو نہر کرنے کا۔ اونٹ کو نہر کرتے وقت عموماً اس کی گردن کے اندر 3 جگہ پہ جو ہے نا وہ قصاب وغیرہ چھری چلاتے ہیں کہ 3 جگہوں سے جو ہے نا اسے گردن کو کاٹ دیتے ہیں، تو کیا یہ سنت کے مطابق درست ہے؟ لیکن سب سے پہلے تو سمجھ لیں کہ کسی کام میں بھی تکلفات میں پڑنا، کہ جس میں تکلف ہو جائے، تکلفات میں پڑھ کے کوئی بندہ یہ کرے وہ کرے، یہ تکلف میں پڑا ہوا ہے تو یہ جائز نہیں ہے۔ تکلفات سے نکل کر جہاں تک یہ جانور بکرا ہے، کوئی بھیڑ ہے، کوئی گائے ہے، ان کو مضبوطی سے تھاما جائے۔ اور مضبوطی سے یہاں پر ایک اور مسئلہ ہے، یہاں پر سمجھا جاتا ہے قربانی والے دن مولوی صاحب جو ہیں اس کی بڑی ڈیوٹی لگی ہوتی ہے کہ چھری لے کے ادھر بھاگو، ادھر جاؤ، فلاں کے پاس جاؤ، فلاں کے جانور ذبح کر کے لاؤ۔ بھائی اس چیز کی ضرورت نہیں ہے، ہر بندہ خود اپنے جانور کو ذبح کر سکتا ہے، نہ ہی اس کا کوئی مسئلہ ہے جی کچھ لوگ کہتے ہیں جی اگر اس کو جو ہے لٹا دیا گیا، ادھر نہیں ادھر منہ ہو گیا تو پھر کیا ہوگا، مکروہ ہو جائے گا۔ پتہ نہیں ہے مکروہ کا لفظ کہاں سے نکلا ہوا ہے، کچھ نہیں ہوگا، کسی طرح بھی اس کا منہ ہو جائے اور صرف اس کا خون نکل گیا، پوری وہ رگیں جو کاٹی جاتی ہیں وہ نہیں بھی کٹی، حلال ضرور ہو جائے گا۔
اور اس پہ بسم اللہ اللہ اکبر، یہ دو چیزیں، بسم اللہ اور اللہ اکبر بس۔ ہاں اتنا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز میں جو ہے، جو حدیث کے الفاظ ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر چیز میں احسان پسند تھا، حتیٰ کہ کسی کو ذبح کرنے میں بھی احسان کرو۔ اور وہ احسان ذبح کرنے میں کیا ہے کہ چھری کو پہلے سے الگ سے تیز کر لو، جانور کے سامنے نہیں ہے کہ اس کے سامنے رگڑنا شروع کرو، الگ سے تیز کر لو، اس کو مضبوطی سے تھامو اور جلدی سے اس کی گردن پہ جو ہے چھری چلا دو، یہ اس کا ذبح کرنا ہے۔ یعنی بسم اللہ اللہ اکبر آگے پڑھا گیا، پہلے پڑھا گیا، ذبح کے ساتھ ہی پڑھا گیا، کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ لوگ آ کے پوچھتے ہیں جی بسم اللہ مجھے میں نے پہلے پڑھ لی تھی بعد میں پڑھ لی تھی، کچھ نہیں ہوتا۔ ہاں قربانی کے جانور میں ایک الگ چیز ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہی بسم اللہ اللہ اکبر پڑھتے اور دعا کرتے، اللہم تقبل منی ومن اہل بیتی، اور کچھ روایات میں ہے کہ اللہم تقبل منی ومن اہل بیتی ومن لم یضحی من امتی، اور میری امت کے ان لوگوں کی طرف سے بھی قبول فرما جنہوں نے قربانی نہیں کی ہے۔ تو صرف اگر تو انسان کو یہ دعا آتی ہے تو پڑھ لے، نہیں آتی ہے تو کم از کم اپنی زبان میں تو کہہ سکتے ہیں اللہ قبول فرما لے، میری طرف سے، میرے گھر والوں کی طرف سے، فلاں کی طرف سے قبول کر لے، تو یہ جائز۔ یعنی اس میں تکلفات میں پڑھنا کہ پتہ نہیں کیا ذبح کرنا ہے، عورت بھی ذبح کر سکتی جانور، صرف مرد نہیں ہے، عورت بھی ذبح کر سکتی ہے اگر کرنا چاہیں، گھر میں جو ہے اگر اس کو جانور کو سنبھالا جا سکتا ہے تو کر سکتے ہیں۔ اب یہاں پاکستان یا انڈیا میں تو ہم جانور ذبح کرتے ہیں، لیکن جو لوگ باہر فورن کنٹری میں، وہاں یہ ذبح کرنے کا کوئی تصور نہیں ہے کہ کیسے کوئی جا کے کرے، لیکن بہرحال ایک پتہ ہونا تو چاہیے نا۔ اب ان جانوروں میں سے جو اونٹ جانور ہے وہ ایک بڑا جانور ہے، اس کو جو ہے وہ لٹا کے پکڑا جانا اور سنبھالنا ممکن نہیں ہے، تو اس کو کھڑے کیے ہوئے ہی جانور کو اس کی گردن کے 3 حصوں پہ کٹ لگا دیا جاتا ہے، اور مین اس کا وہ ایک ہوتا ہے، اس کا وہ حصہ جو اس کے بالکل گردن کا اور پیچھے جو ہے وہ جسم کے ساتھ مل رہا ہوتا ہے، اس کو نیچے سے یوں چھرا مارا جاتا ہے، تو اس کو عربی میں نہر کہا جاتا ہے، کہ وہاں سے اس کا خون جو ہے وہ نکلے گا اور وہ کمزور ہو کے جو ہے وہ گر جائے گا، تو نہر۔ تو اونٹ کو ذبح بھی کیا جا سکتا ہے اور اونٹ کو نہر بھی کیا جا سکتا ہے، وہ الگ بات ہے کہ اس کا نہر کرنا یہ زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ تو نہر اور ذبح سمپل ایک ہی چیز ہے، فرق اتنا ہے کہ ان جانوروں میں ہوتا ہے تو ذبح کہلاتا ہے، اونٹ کو کھڑے ہو کر جو ذبح کیا جاتا ہے، یعنی اونٹ جانور بھی کھڑا ہے، سائیڈوں سے رسیوں سے اس کو باندھ دیا جاتا ہے، تو اس کا نام عربی میں نہر کہا جاتا ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔ سب دیکھیں جو اللہ کے نبی کی سنت ہے اور جو فعل ہے اس سے ہٹ کر اگر کوئی کام کرنے کی کوشش کی جائے تو اس کا نقصان ہوتا ہے۔ اکثر واقعات اخبارات کے اندر بھی یہ چھپے ہیں کہ اونٹ کو ذبح کرنے کی کوشش کی گئی ہے لیکن اس نے جو نا ذبح کرنے والوں کو نقصان پہنچایا، جبکہ اگر اس کی ایک ٹانگ باندھ کر اس کو نہر کیا جائے تو وہ بالکل آسانی کے ساتھ گر بھی جاتا ہے اور کوئی ذبح کرنے والوں کو نقصان بھی نہیں پہنچاتا۔ اصل میں نا نہر ایک اسپیشل تکنیک ہے، ہر بندہ کر نہیں سکتا، جی جی، تو اس لیے اس میں نہر ذبح بھی جائز ہے، یہ نہیں کہ ذبح بنا ہے اونٹ میں، جائز ہے، لیکن اس کے لیے باقاعدہ سنبھالنا پڑے گا، اس کو پکڑنا پڑے گا، اس کے لیے اس کو باندھنا پڑے گا۔ دوسرا کوئی جانور ہے تو وہ اگر آپ اس کو پکڑنا چاہیں تو وہ اتنا آسانی سے آپ نہیں پکڑ سکتے، تو اونٹ تو اس سے بڑا ہے۔ تو یہ ہے کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا مشکل ہے، ناممکن نہیں ہے کہ ذبح کرنا ناممکن ہے، باقی رہا افضل ہے کہ نہر کی جائے۔ تو وہ جو نہر ہے نا ایک تکنیک ہے، وہ اتنا سائیڈوں سے رسیاں باندھ کے کھڑے ہو جائیں اور ایک بندہ ایک خاص طریقے سے، وہ مارتے وقت اگر اونٹ اپنا پاؤں اس کو مار دے اس کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے۔ تو نہر کی چونکہ تکنیک آتی نہیں ہے لوگوں کو، تو ذبح کا پتہ ہے گردن یوں کاٹنی ہے، تو اس لیے جو ہے وہ کوشش کی ہوگی کسی نے بھی ذبح کرنے کی کہ ہم نہر کا ہمیں پتہ نہیں ہے، اور پھر اس کو قابو نہیں کر سکے ہوں گے۔ ٹھیک ہے، سب تو بات ہو رہی تھی کہ جو ذبح کرنے کا آلہ اس کے بارے میں مشہور ہے کہ 3 کیل ہونے چاہیے اس کے دستی کے اندر، تینوں لوہوں کے ہوں، اگر وہ 1 یا 2 ہو تو پھر اس آلے کو معیوب سمجھا جاتا ہے کہ اس کے ساتھ ذبح نہیں کیا جائے گا۔ اس کا کیا پس منظر کیا ہے اس چیز کا؟ کیا میں سمجھا نہیں ہوں، مطلب یہ جو آلہ ہے، مطلب چھری ہے یا جو بھی چیز ہے آلہ ذبح کرنے کا، اس کا مشہور ہے کہ اس کے جو دستی ہے نا وہ 3 کیلوں کے ساتھ اس کے اندر 3 کیل لگے ہونے ضروری ہے۔ اچھا، یہ نا اس طرح کے لوگ ایسی ایسی شرطیں لگا رہے ہوتے ہیں
فلاں فلاں. کل کو گزشتہ ایک ویڈیو بھی ایک سامنے آئی, ایک بندہ کہہ رہا تھا یہ ہوگا تو قربانی یہ ہو جائے گی, یہ ہوگا تو یہ ہوگا. اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے. ان چیزوں کی کیا دلیل ہے؟ کوئی دلیل نہیں ہے. اب یہ کہ چھری کے اندر 3 کیل ہونی چاہیے, اتنی دستی ہونی چاہیے, چھوٹی ہونی چاہیے, بڑی ہونی چاہیے, فلاں ہونا چاہیے, کہیں پر کسی حدیث میں کسی جگہ پہ یہ بیان نہیں آیا. اس لیے جو ہے وہ چھری جو ہے وہ چھوٹی ہے یا چھری جو ہے وہ بڑی ہے یا اس کا جو ہے وہ جو بھی سائز ہے, تو اسلامی لحاظ سے یا شرعی لحاظ سے یہ کوئی ایسی شرط ضروری نہیں ہے, ایسی کوئی شرط نہیں ہے. ہاں اتنی چھری ہے کہ تیز ہونی چاہیے تاکہ جانور جو ہے وہ جلدی سے ذبح کیا جا سکتا ہو. شیخ صاحب, قربانی کرتے وقت جو جانور کا خون نکلتا ہے, جو گلے سے نکلتا ہے, مطلب جب چھری پھیری جاتی ہے اسے دم مسفوح بولا جاتا ہے. تو قربانی کے وقت اگر وہ کپڑوں کو لگ جائے, جو گوشت وغیرہ کو لگا ہوتا ہے, تو ان کے اندر تو نماز ہو جاتی ہے. جو دم مسفوح ہے جس کو جو ہے نا استعمال کرنے سے, کھانے سے یا استعمال سے قرآن کے اندر اس کی حرمت بیان کی گئی ہے, تو اگر وہ کپڑوں کو لگ جائے تو ان کپڑوں کے اندر نماز ہو سکتی ہے؟ دیکھیں, اسلام میں 2 چیزیں الگ الگ ہیں, 2 کیٹیگریز الگ الگ ہیں. ایک کیٹیگری جو ہے وہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ چیز پاک ہے اور یہ ناپاک ہے, یہ کیٹیگری الگ ہے. اور دوسری کیٹیگری ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ چیز حلال ہے اور یہ حرام ہے. یہ 2 الگ الگ چیزیں ہیں. لازمی نہیں ہے کہ جو چیز حرام ہو وہ ناپاک بھی ہو, یہ کوئی لازمی نہیں. اب بلی حرام ہے لیکن ناپاک نہیں ہے, ٹھیک ہے. گدھا حرام ہے لیکن ناپاک نہیں ہے. تو جو چیز حرام ہو اس کا ناپاک ہونے کے لیے الگ سے دلیل چاہیے. اب قرآن مجید نے جو دمم مسفوحن کہا ہے, کہ یہاں پر ایک اور بات نوٹ کر لیجئے کہ یہ جو بلڈ ہے, خون ہے, یہ نجس نہیں ہے. کچھ لوگوں نے اس کو نجس بنا, نجس کا معنی ناپاک ہونا. ناپاک کے لیے الگ چیز ہے. قرآن مجید نے کہا ہے حرمت, حرام کر دیا گیا ہے. حرمت, حرام کر دیا گیا ہے, یہ چیز تمہارے اوپر حرام ہے. تو حرام ایک الگ کیٹیگری ہے اور ناپاک ہونا ایک الگ کیٹیگری ہے. تو یہ بلڈ حرام ہے, یعنی اس کو کھانا پینے میں نہیں لایا جا سکتا, اس کو بیچا نہیں جا سکتا, فروخت نہیں کیا جا سکتا. جو چیز شریعت نے حرام کی ہو اس کا خرید و فروخت یا اس کا بیچنا بھی منع ہوتا ہے. تو یہ حرام ہے. باقی رہا کپڑوں پہ چھینٹے پڑ گئے ہیں, یا بعض لوگ گوشت ہوتا ہے نا اس کو اتنا دھوتے ہیں کہ اس کے اوپر تو خون لگا ہوا ہے, کہیں ناپاک نہ ہو گیا فلاں نہ ہوا. تو یاد رکھ لیں ناپاک نہیں ہے بلڈ, ہاں دھویا جائے گا, ہاں ناپاک نہیں ہے. لیکن جس خون کو حرام کیا گیا ہے وہ جو بوٹی کے ساتھ تھوڑا سا لگا ہوا رہ جاتا ہے, درمیان میں بوٹی چیرتے ہیں تو خون سے نہیں, وہ حرام نہیں ہے, اور وہ ناپاک بھی نہیں ہے. جو حرام ہے دم مسفوحہ, وہ جب ذبح کرتے وقت زور سے نکلتا ہے فوارا سا, اس کو دمن مسفوحن کہا جاتا ہے, اور وہ حرام ہے لیکن ناپاک نہیں ہے. ناپاک ہونے کے لیے الگ سے دلیل چاہیے جو کہ حدیث میں نہیں ہے. حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر, اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ مائدہ کے آیت نمبر 90 میں, یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل شیطان. وہاں پر جو رجسن بولا گیا ہے نا, یہ لفظ رجس, اب وہاں انصاب کا معنی بت, ازلام جو تیر پھینکنے والے ہوتے, اب تیروں کو ہاتھ لگانے سے ہاتھ ناپاک ہو جائے گا؟ نہیں, وہ رجسن کا معنی جو ہے وہ حرام ہے, رجس من عمل شیطان. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مشرکوں کے بارے میں ایک بولا ہے, انما المشرکون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا, کہ یہ مشرک نجس ہیں, مسجد حرام کے قریب اس سال کے بعد نہ داخل ہوں. اس کا مطلب اگر کسی مشرک بندے سے ہاتھ ٹچ ہو جائے اور گیلا ہو تو کیا انسان کا ہاتھ ناپاک ہو جائے گا؟ نہیں, ایسا نہیں ہے, ناپاک نہیں ہوگا. وہ جو نجس کہا گیا وہ نجس العقیدہ اور شرک والے پوائنٹ سے ان کو نجس کہا گیا ہے. اس لیے یاد رکھ لو کہ حرمت علیکم المیتۃ والدم, یہ والے حرمت والے لفظ جو استعمال ہو گئے ہیں, اور ان جگہوں پہ جو رجس استعمال ہوا ہے وہ بھی خون کا وہاں پہ لفظ بھی نہیں ہے. تو یہ جو حرمت کا لفظ ہے اس سے معنی حرام ہے. نجس الگ کیٹیگری ہے, ناپاک اور حرام ایک کیٹیگری الگ ہے. حلال حرام ہونا, اب شراب حرام ہے, خمر حرام ہے,
کیا ناپاک بھی ہے؟ واللہ عالم ناپاک ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے. اس کے لیے ہمیں الگ سے یاد رکھیں ہر چیز حلال ہے یہاں تک کہ اس کے حرام ہونے کی دلیل آ جائے. ہر چیز پاک ہے یہاں تک کہ اس کے ناپاک ہونے کی دلیل آ جائے. کسی چیز کے حلال ہونے کی دلیل نہیں چاہیے. اچھا جی ہم یہ بھینس کا گوشت کھاتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو بھینس تھی نہیں، یہ کہاں سے حلال ہو گیا؟ یہ کہاں سے ہم انڈا لیتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو یہ مرغی نہیں تھی، یہ انڈا یہ کہاں سے؟ اس کے حلال ہونے کی دلیل دو. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کتنی جگہوں پہ فرمایا وَسَخَّرَ لَكُم مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا. اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کی، زمین کی تمام چیزیں تمہارے لیے پیدا کی ہیں. البراءۃ الاصلیہ کہ اللہ تعالیٰ نے اصلاً ہر چیز ہمارے لیے پیدا کی ہے، حلال ہے. ہر چیز اللہ تعالیٰ نے پاک بنائی ہے یہاں تک کہ ناپاک ہونے کی یا حرام ہونے کی دلیل آ جائے. تو یہ جو خون ہے اس کے ناپاک ہونے کی کوئی دلیل، اگر کپڑوں میں چھینٹے پڑ جائیں تو نماز بہرحال پڑھی جا سکتی ہے. جزاکم اللہ خیر. شیخ صاحب آپ نے بڑی جو نا تفصیل کے ساتھ یہ بتایا کہ ذیل کے اندر ایک سوال ہے کہ کیا اوجڑی جو جانور کی ہوتی ہے، قربانی کا جانور ہے یا عام دنوں کے اندر کوئی جانور ذبح کیا جاتا ہے، تو اس کا کیا حکم ہوگا؟ وہ حلال ہے، اس کے ناپاک ہونے کی کوئی دلیل نہیں، اس کو دھویا جائے، وہ دھو کے استعمال کھا سکتے ہیں. وہ لوگ جو اس کی حرمت کے قائل ہیں یا دعویٰ کرتے ہیں وہ حرمت نہیں کہتے، وہ کہتے ہیں مکروہ ہے. اب لفظ مکروہ کو کسی کو نہیں پتا اس کا مطلب کیا ہے. جی جی. تو اس لیے واللہ علم اوجری مکروہ نہیں ہے، کھائی جا سکتی ہے، بس صاف کیا جائے، دھویا جائے. اگر کوئی انسان دھو کے دھو لیتا ہے، اچھی طرح صاف کر لیتا ہے تو اوجری بھی حلال ہے. بہنا نے سوال کیا ہے کہ قربانی جو ہے یہ فرض ہے، سنت ہے یا مستحب ہے؟ یعنی کہ اگر کوئی استطاعت کے باوجود قربانی نہیں کرتا تو اس کا وہ گنہگار ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کر رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان لہ سعۃ فلم یضحی فلا یقربن مصلانا. جو انسان جو ہے وہ استطاعت رکھتا ہے اور قربانی پھر بھی نہ کرے تو وہ ہماری نماز کے قریب بھی نہیں جائے. تو لازم ہے. جی آپ بات چل رہی تھی کہ جو استطاعت رکھنے کے باوجود قربانی نہیں کرتا. دیکھیں استطاعت رکھنے کے باوجود ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ کیا ہوگا. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو حدیث میں آیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ من کان لہ سعۃ فلم یضحی فلا یقربن مصلانا. جس کو اللہ تعالیٰ نے استطاعت دی ہے قربانی کرنے کی اور پھر بھی وہ قربانی نہیں کر رہا ہے تو وہ اتنا گناہ ہے. دیکھیں گناہ ایک ہوتا ہے فکس کیا جاتا ہے، یہ گناہ، یہ چیز، یہ گناہ. اس میں جو ہے وہ یہ کہا گیا کہ جو گناہ کرتا ہے، جو ایسا گناہ کرتا ہے کہ اس نے یہ ایسا گناہ کر لیا کہ اب اس کو ہمارے لیے نماز پڑھنے کے لیے بھی جو ہے وہ نہیں آنا چاہیے. ایک مسلمان کے لیے اتنا کافی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جو ہے وہ آرڈر دیا ہے. ایک مسلمان کے لیے اتنا کافی ہے. سوال اس کی وضاحت ضروری بھی اور واٹس ایپ پہ بھی ہے جی جی کہ کیا دودھ والا جانور اس کی قربانی ہو سکتی ہے یا جو خصی کیا ہوا حاملہ جانور جو ہے، یہ تین قسم کے جانور، کیا ان کی قربانی کی جا سکتی ہے؟ دیکھیں جہاں تک تو خصی جانور اور خصی نہ ہونے کے جانور ہے، یہ بکرے کی نسل میں ہوتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دونوں کی حدیث موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جانوروں کی قربانی کی وہ موجوعینی اس طرح کے الفاظ ہیں کہ جو خصی کیے ہوئے تھے، اور ایسا بھی الفاظ ہیں کہ خصی نہیں کیے ہوئے تھے. تو گویا کبھی وہ بھی کی ہے اور کبھی وہ کی ہے، اس لیے خصی ہونا یہ جانور کیا عیب نہیں ہے. لیکن جو دوسرا ہے کسی کا حاملہ ہونا یا دودھ والا جانور ہونا، جیسے گائے ہے، اب گائے کی نسل کی قربانی ہوتی ہے تو گائے دودھ دینے والی ہے تو قربانی ہو جائے گی. یہ نہیں کہ قربانی نہیں ہوگی، قربانی ہو جائے گی. لیکن یہ ہے کہ اس کو قربانی کرنے میں بہتری نہیں ہے، افضل نہیں ہے، کیونکہ اس کا دوسرا فائدہ ہے، دوسرا فائدہ لیا جا رہا ہے. اسی طرح حاملہ ہے تو اس کو قربانی کا جہاں تک ایک ذبح کا ہے وہ تو ہو جائے گا، لیکن اس ایک کو ذبح کر کے وہ جو اس کے پیٹ میں اگر بچہ کوئی یا مطلب کچھ مہینوں کا ہے، 4-5 مہینے کا ہے تو وہ ایک زندہ ہے، وہ بھی ایک جانور ہے، اس کا جو ہے خیال رکھا جائے. لیکن جہاں تک عیب کی بات ہے کہ یہ نہیں ہو سکتی تو ایسا نہیں ہے، ہو سکتی ہے قربانی اس کی بھی، لیکن بہتر یہ ہے کہ دودھ والا یا حاملہ جو ہے اس سے بچا جائے. باقی رہا
کہ جو خصی اور خصی نہ ہونا ہے تو وہ دونوں طرح کا جانور جائز ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دونوں احادیث موجود ہیں. جزاکم اللہ خیر. اچھا یہاں پہ میں تھوڑی سی وضاحت کر دینا چاہتا ہوں کہ عید والے دن لوگ جو ہے وہ عید کی نماز میں ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, وہ کیسے کر رہا ہے, وہ کیسے کر رہا ہے, فلاں کیسے کر رہا ہے. تو سب سے پہلے تو جو عید کی نماز ہے اس کا طریقہ جاننا بھی ضروری ہے, اور عید کے یہ چند ایک باتیں جاننا بھی ضروری ہے. عید کی نماز جو ہے, عید کی نماز بنیادی طور پہ 2 رکعتیں نماز ہے, اور جو مسلمان ہے اس کو نماز پڑھنا آتی ہے, اس کو آنا چاہیے نماز میں نے رکوع کیسے کرنا ہے, سجدہ کیسے کرنا ہے, قیام کیسے کرنا ہے. نہیں آتا ہے تو اسے لازمی سیکھنا ہے. تو 2 رکعتیں نماز ہے جیسے کہ عام کوئی نماز پڑھی جاتی ہے, اور کسی چیز کا کوئی فرق نہیں ہے, سوائے اس کے کہ عید کی نماز میں 12 تکبیریں زیادہ ہیں, اور وہ پہلی رکعت میں 7 تکبیریں ہیں اور دوسری رکعت میں 5 تکبیریں ہیں, جیسے کہ ابو داؤد کی روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح سند سے جو چیز ثابت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں, یعنی یہ جو تکبیریں ہیں یہ عید کی جو نماز کی ابو داؤد کی روایت کے مطابق صحیح حدیث کے مطابق 12 تکبیریں ہیں, پہلی رکعت میں 7 اور دوسری رکعت میں 5, یعنی زیادہ پہلے تھوڑے بعد میں, اور دونوں رکعتوں میں سورۃ فاتحہ سے پہلے تکبیریں ہوتی ہیں. اب صرف یہ فرق ہے, باقی پریشان نہ ہوں, پتہ نہیں عید کی نماز کا تو مجھے طریقہ نہیں آتا ہے, کیا کرنا چاہیے, کیا پڑھنا ہے, وہی نماز ہے جو عام پڑھتے ہیں. صرف یہ ہے کہ یہ 12 تکبیریں پہلی میں 7 اور دوسری میں 5 ہیں, دونوں رکعتوں میں سورۃ فاتحہ سے پہلے. اب یہاں اگلا سوال یہ ہے کہ بھائی عید کی تکبیر وقت ہم ہاتھوں کو اٹھائیں نہ اٹھائیں, پھر ہاتھوں کو باندھیں نہ باندھیں. کچھ لوگ ہاتھ اٹھا رہے ہوتے ہیں, کچھ لوگ چھوڑ رہے ہوتے ہیں, اور کچھ لوگ کان کی کن پٹیوں سے ایک دوسرے کو چوری چوری دیکھ لیتے ہیں کہ اس نے ہاتھ چھوڑ دیا تو میں نے بھی چھوڑ دوں, ہاتھ باندھ لیں تو میں نے بھی باندھ لوں. افسوس یہ ہے کہ ہمیں جہاں اللہ کے نبی کا حکم ہے وہاں ہم بھولے ہوتے ہیں, اور جہاں اللہ کے نبی اسلام کا حکم نہیں ہے وہاں ہم ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نوٹ کریں اس بات کو, جب ہم نماز شروع کرتے ہیں تکبیر تحریمہ اللہ اکبر, تو ہاتھوں کو کندھوں کے برابر یا کانوں کے برابر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اٹھانا ثابت ہے. ایک پوائنٹ. دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھوں کے اٹھانے کے بعد اس کو ہاتھوں کو باندھنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. یہ 2 عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یقیناً موجود ہیں کہ آپ تکبیر تحریمہ میں ہاتھ اٹھاتے بھی تھے اور ہاتھوں کو بعد میں باندھ بھی لیتے تھے. اب اگلی تکبیریں کہنے کے لیے جو تکبیر زائد تکبیریں ہیں عیدین میں, اس میں اٹھاتے تھے یا نہیں اٹھاتے تھے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوعاً کوئی روایت موجود نہیں ہے. یہ بات نوٹ کر لیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوعاً, مرفوع کا مطلب یہ ڈائریکٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے, ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے موجود ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت موجود ہے کہ وہ یہ جو عید کی زائد تکبیرات ہیں ان میں ہاتھ اٹھاتے تھے ہر تک. اب ہاتھ کا چھوڑ دینا یہ تو کہیں پر بھی نہیں ہے, ہاتھ اٹھایا پھر باندھ لیے, ہاتھ اٹھایا پھر باندھ لیے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں یہ ان کا جو صحیح روایات ہیں, جو سند صحیح ہیں, اس میں یہ موقوفاً ان سے ثابت ہیں. ہاں یہ ایک الگ بات ہے کہ ایک ایسا عمل صحابی کا جس پہ قیاس نہیں کیا جا سکتا, اور اس عمل کا اہل کتاب سے بھی لینے کی کوئی امید نہ ہو, اور وہ صحابی سے ہو, تو اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکماً مرفوع احادیث میں ہے. تو یوں کہا جائے گا کہ اس حدیث سے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ کبھی نہ کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے بھی ہوں گے. تو اس لیے خلاصہ یہ ہے کہ ہاتھ اٹھائے بھی جا سکتے ہیں, چھوڑے بھی جا سکتے ہیں. اس میں تکلفات میں پڑنا, بحث مباحثے میں, جو لوگ اٹھاتے ہیں وہ صحیح کرتے ہیں, جو لوگ نہیں اٹھاتے ہیں وہ صحیح نہیں کرتے ہیں. افسوس یہ ہے کہ جو لوگ رکوع میں نہیں اٹھاتے ہیں وہ بھی یہاں پہ اٹھا رہے ہوتے ہیں. اس لیے رکوع کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کے واضح احادیث ہیں. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں داخل ہوتے شروع میں اللہ اکبر کہتے ہاتھوں کو اٹھاتے, پھر جب رکوع میں جاتے ہاتھوں کو اٹھاتے, پھر جب رکوع سے اٹھتے تو پھر ہاتھوں کو اٹھاتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے بڑے جل قدر صحابہ سے یہ چیز موجود ہے. اب عیدین میں اس طرح کی حدیث نہیں ہے, تو یہاں پر وہ بھی اٹھا رہے ہوتے ہیں جو رکوع میں نہیں اٹھا رہے ہوتے ہیں.
تو اس لیے ہاتھ اٹھائیں یا نہ اٹھائیں، دونوں طرح ہے۔ ہاں بہتر یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی حدیث موجود نہیں ہے، اس لیے ہاتھوں کا وہیں باندھے باندھے اللہ اکبر ایک دفعہ دل میں اس کو شمار کیا جائے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اس طرح کر کے 7 تکبیریں پہلی رکعت میں اور 5 تکبیریں دوسری رکعت میں، اور دونوں رکعتوں میں رکوع سے یعنی قرات سے فاتحہ سے پہلے جو ہے تکبیرات ہیں۔ یہ عید کی نماز کا طریقہ ہے۔ عید کی نماز سے پہلے بھی کوئی نماز نہیں ہے، اور عید کے اس نماز کے بعد بھی کوئی نماز نہیں ہے۔ ہاں ایک الگ بات ہے کہ کوئی انسان کہتا ہے جی میں مسجد میں پہلے چلا گیا ہوں، بھائی اب یہاں پہ فیصلہ کرنا مشکل ہے۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ میرے لیے فیصلہ کرنا بڑا ہی مشکل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے کہ جب بھی کوئی انسان مسجد میں آئے تو فلا یجلس حتی یصلی رکعتین، بیٹھنے سے پہلے 2 رکعتیں پڑھے، لازمی آرڈر ہے، حکم ہے۔ اب یہ عید کی نماز اب اصل میں ہم لوگوں نے خود گڑبڑ کر دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں عید کی نماز مسجد میں نہیں پڑھی جاتی تھی، باہر میدان میں پڑھی جاتی تھی، وہاں تحیۃ المسجد کا کوئی تصور ہی نہیں تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں عید کی نماز باہر پڑھی جاتی تھی اور سارے لوگ وہاں جاتے تھے، باقاعدہ عورتیں بھی وہیں پر۔ اور یہ عید کی نماز واحد ایسی نماز ہے جس میں عورتوں کا حکم، اچھا حکم میں جو چند ایک تاکید کے انداز، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذات الخدور، وہ عورتیں جو بڑے سخت پردے والی ہیں وہ بھی نکل کے جائیں، پہلی تاکید۔ دوسری تاکید فرمایا کہ جو عورتیں اپنے مخصوص دنوں میں پیریڈ میں وہ بھی نماز کے لیے جائیں میدان میں، الگ بات ہے کہ نماز سے الگ ہو کر بیٹھیں۔ نمبر 2۔ نمبر 3، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اگر کسی عورت کے پاس چادر نہیں ہے اوپر لپیٹنے کے لیے تو وہ بھی جائے، فرمایا ہاں وہ بھی جائے، فلتستعیر، کسی سے مانگ کے لے لے اور وہ بھی اوڑھنی لے کے وہ بھی جائے۔ عورتوں کو خاص طور پہ حکم ہے عید کی نماز کے لیے جو ہے جائز ہے، لیکن یاد رکھ لیں کہ ہمارا ایک ازلی دشمن شیطان بھی ساتھ ساتھ ہے، اس کی کوشش ہوتی ہے کہ میں نیکیوں کے ساتھ ساتھ جو ہے کوئی نہ کوئی برائیاں بھی کرا دوں۔ تو عورتوں نے اگر جانا ہے تو اس دائرے میں رہ کے، وہ ایک پردہ اور حجاب جو ہے وہ زینت جو ہے وہ خامد کے لیے ہے، گھر میں لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں ہے کہ دیکھو ہم نے یہ کپڑے پہنے ہوئے، یہ جوتیاں پہنی ہوئی ہیں، یہ کیا ہوا ہے، فلاں کیا ہوا ہے۔ ان چیزوں سے بچتے ہوئے دین کے احکام پورا کریں۔ اللہ مجھے اور آپ کو دنیا میں اور آخرت میں ہر طرح کی بھلائی عطا فرمائے۔ یاد رکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اعمال کے اندر بہت بڑی جو چیز ہے وہ اخلاص ہے۔ اخلاص یہ ہے کہ انسان تھوڑا سا بھی عمل کرے لیکن اپنے اندر یہ چیز ہو کہ اس کا بینیفٹ، اس کا اجر و ثواب میں نے صرف اللہ سے لینا ہے۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری ان باتوں کو بھی جانتا ہے جنہیں ہم خود نہ جانتے ہوں، جنہیں ہم خود پوری طرح نہیں جانتے ہوتے۔ اس لیے ہمیشہ اپنے دل کو اللہ تعالیٰ کی عبادات کے ساتھ مخلص ہو کے، خالص ہو کے کرنے کی کوشش کریں۔ اور عید قربان آ رہی ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے اس کی خوشیاں بھی اللہ ہمیں نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جو اس کا اجر و ثواب ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنی میں وہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس موقع پہ اپنی دعاؤں میں یہ ضرور یاد رکھ لیجئے کہ امت مسلمہ کے بہت سارے ہمارے ایسے لوگ بھی ہیں جو پتہ نہیں کن مصیبتوں میں، کن مشکلات میں ہیں، ان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ یہ جو گوشت ہمارے گھر میں ہوتا ہے وہاں غریبوں کا بھی یاد رکھ لیجئے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان تمام باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں ایک بات لازمی کہتا جا رہا ہوں کہ یہ دن وہ دن ہیں جن دنوں میں تکبیرات زیادہ سے زیادہ ہونی چاہیے، اس لیے ہم اپنی اس بات کا بھی اختتام تکبیرات پہ ہی کریں گے کہ تکبیرات جو ہے یہ لازم اور ضروری ہیں، جن میں صرف آپ کو الفاظ یہ ہے کہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ کسی طرح سے بھی 3 الفاظ جس میں لازم ہیں یا 4 الفاظ جس میں اللہ اکبر آتے ہوں، جس میں لا الہ الا اللہ آتا ہو، جس میں الحمدللہ آتا ہو، جس میں سبحان اللہ آتا ہو، جتنا بھی زیادہ پڑھ سکیں یہ سب پہ لازم اور ضروری ہے۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔